بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ پاکستان آرمی میں بطور سپاہی آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں یا کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کی کچھ چیزیں ہیں جو وہ فراہم کریں گی۔ خصوصیات کیا ہیں، آپ کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ آپ کی فزیکل فٹنس کے حوالے سے بات کی جائے گی، آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور کیا سہولیات جو ہیں پاک آرمی آپ کو فراہم کرتی ہے اگر آپ جونیئر کمیشن آفیسر مینس کے سپاہی کے لیے آپ بھرتی کرتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ 101% بالکل درست ہے، اس میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے کہ شاید کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پرکشش تنخواہ، مینس کہ جو آپ کو منتھلی اسٹیپینڈ دیا جائے گا یا منتھلی آپ کی جو تنخواہ ہوگی وہ جو ہے پرکشش ہوگی، آج کے حساب سے دی جائے گی۔ آج کیا دور چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ جو پرانے کمیشن آفیسرز تھے ان کے دور کے حساب سے فار ایگزامپل اگر تنخواہ 10,000 تھی تو آج کے دور کے حساب سے جو تنخواہ ہوگی وہ دی جائے گی، مینس کہ اچھی اگر ہم ایک ایوریج حساب لگائیں تو اسٹارٹنگ میرا خیال ہے کہ 25,000 دی جائے گی، یہ خیال ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو سب سے پہلے جو بات تھی وہ پرکشش تنخواہ کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے مفت رہائش کھانا، مینس مفت رہائش اور کھانا کس طرح کے، جو آپ میس میں وہاں پر رہتے ہیں، سپاہی جو میس میں رہیں گے وہاں ان کا کھانا ان کا رہنا فری ہوگا۔ تاحیات مفت علاج، ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا علاج مفت کیا جائے گا، وہ چاہے پی این ایچ شفا ہو، سی ایم ایچ ہو، جو بھی ہاسپٹلس ملٹری کے ہوتے ہیں، سی ایم ایچ مینس کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹلس، جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ کا علاج مفت کیا جائے گا۔ دوران سروس آپ کے والدین، بیوی اور بچوں کا مفت علاج، آپ کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین، آپ کے بیوی، آپ کے بچوں کا بھی علاج مفت کیا جائے گا۔ اس میں آپ کے بہن بھائی شامل نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار شامل نہیں ہیں۔ اندرون ملک بذریعہ پاکستان ریلوے پی آئی اے سفر کرنے کی صورت میں نصف کرایہ کی سہولت۔ اگر آپ پاکستان کے اندر کسی شہر جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، مثال کے طور پہ اگر آپ کراچی سے پنڈی جاتے ہیں، اگر ریل کا یا پی آئی اے کا کرایہ 10,000 ہے تو آپ سے اس کا آدھا لیا جائے گا۔ کارکردگی کی بنا پر اقوام متحدہ کے ساتھ سروس کے موقع، اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے تو آپ کو اقوام متحدہ کے ساتھ سروس کے موقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوران سروس آپ کے والدین، بیوی، بچوں کا مفت علاج، بچوں کے مختلف تعلیمی اداروں میں اسپیشل کوٹا پر داخلے کے مواقع، اگر آپ کے بچے کسی مخصوص تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن لیں گے تو ان کے لیے ایک کوٹا ہوگا، ان کی سیٹ مخصوص ہوں گی، اس میں جو ہے رعایت ہوگی، فیس میں بھی اس میں رعایت ہوگی، انٹری ٹیسٹ میں بھی، تمام چیزیں اس میں انکلیوڈ ہیں۔ شہداء کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور رہائش کے لیے گھر، جو بچے جن کے فادر فورسز میں تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، جن کی مدر فورسز میں تھی وہ شہید ہو چکی ہیں، ان کی تعلیم گورنمنٹ آف پاکستان آرمی کی طرف سے فری ہے، اور ان کا گھر جس گھر میں وہ رہیں گے وہ گھر بھی ان کے لیے فری ہے۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں پینشن، اگر آپ اپنی سروس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے 20 سال سروس کی، 30 سال سروس کی، تو آپ کو تاحیات پینشن بھی ملے گی، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو پینشن ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کی بیگم کو پینشن ملے گی۔ اب ایسا جو بیگم کو پینشن ہے اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، اب ہو سکتا ہے نیو کرائٹیریا کے حساب سے بیگم کو پینشن نہ ملے، لیکن بہت سے ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں جس میں ملتی ہے۔ اب جو نیا کرائٹیریا ہے اس حساب سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ منتخب جونیئر کمیشن آفیسر کو نائب خطیب، نائب صوبیدار کا عہدہ دیا جائے گا۔ فوجی وردی کی بجائے منظور شدہ لباس فوج کی طرف سے مفت مہیا کیا جائے گا۔ فوجی وردی کے علاوہ آپ کو جو لباس ہے وہ فوج کی طرف سے مفت دیا جائے گا۔ فوج کے دیگر جونیئر کمیشن آفیسر کی طرح اگلے رینک میں ترقی کی گنجائش، بہت سے جو سپاہی بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم بطور سپاہی بھرتی تو ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو جی ہاں آپ کی ترقی ضرور ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انتخابی طریقے کے حوالے سے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں۔ تمام امیدواروں کا پہلے جسمانی اور طبی معائنہ ہوگا،
جسمانی معاہدے میں آپ کا فزیکل ہوگا، فزیکل میں آپ کی رننگ ہوتی ہے، آپ کے پش اپس ہوتے ہیں، سٹ اپس ہوتے ہیں، چن اپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، فزیکل میں کیا کیا ہوتا ہے، رننگ کتنی دیر میں کرنی ہوتی ہے. اور طبی معائنہ جو ہے آپ کا میڈیکل فٹنس دیکھی جائے گی. اگر آپ جو ہیں آپ کا ایلبو کا ایشو ہے، آئی سیٹ کا ایشو ہے، تو وہ فری ریفر آپ کو کرتے ہیں CMH. ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اور آپ نے واپس رزلٹ آ کے اپنے سینٹر میں دینا ہے کہ آپ کلیئر کر چکے ہیں. اس کے بعد تعلیمی، ذہنی اور جسمانی ٹیسٹ ہوں گے. تعلیمی جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ اکیڈیمک، جو اگر آپ میٹرک بیس اپلائی کر رہے ہیں، جو بیسک کوشچنس ہوتے ہیں وہ آئیں گے. ذہنی اور جسمانی، ذہنی میں آپ کے انٹیلیجنس کے کوشچنس آئیں گے، وربل نان وربل، اس کی بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. جسمانی ٹیسٹ جو ہیں وہ فزیکل ٹیسٹ ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے، اسی چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. پاکستان آرمی کے مختلف شعبوں میں امیدواروں کا چناؤ تعلیم اور انتخابی امتحانات میں کارکردگی کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا. اس لائن کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کی سورس نہیں چلے گی. اگر آپ قابل ہیں پاک آرمی کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے آپ قابل ہیں تو آپ کو لیا جائے گا، اگر آپ قابل نہیں ہیں تو آپ کو نہیں لیا جائے گا. مخصوص فنی اور تکنیکی شعبوں مثلا انجینئرنگ اور میڈیکل میں اضافی قابلیت، ڈپلومہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی. اگر آپ بطور سپاہی پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کسی انجینئرنگ یا میڈیکل کے شعبے سے، انجینئرنگ مطلب ایرونیٹیکل، الیکٹریکل، کسی بھی انجینئرنگ شعبے سے ڈپلومہ لیا گیا ہے آپ کا، یا آپ کی تعلیم ہے، ڈگری ہے آپ کے پاس، یا میڈیکل شعبہ یعنی نرسنگ یا کسی بھی اور میڈیکل شعبے کے حساب سے آپ کی قابلیت ہے، ڈپلومہ رکھتے ہیں آپ، تو آپ کو ترجیح دی جائے گی. آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے، میرٹ کے حساب سے آپ کو ترجیح دی جائے گی. ایسے افراد کے لیے فوج میں شمولیت کے بعد ترقی کے بہت مواقع موجود ہیں. جو افراد ڈپلومہ رکھتے ہیں انجینئرنگ کا یا پھر میڈیکل کے شعبے سے، ان کی ترقی کے چانسز زیادہ ہیں. ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو ڈرائیونگ ٹریڈ کے لیے ترجیح دی جائے گی. جو لوگ ڈرائیونگ کے طور پر اپلائی کریں گے، ایز اے ڈرائیور اپلائی کریں گے، ان کے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے تو ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. تاہم ایسے افراد کا بھرتی سے پہلے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جائے گا. جو افراد ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کریں گے ان کا ٹیسٹ ڈرائیونگ کے حساب سے لیا جائے گا. ڈرائیور، میکینک، ٹرانسپورٹ، میٹرک ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کی عمر 17.5 سے 25 سال اور اضافی نمبر دیے جائیں گے. 17 سال کم از کم آپ کی عمر ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 25 سال. اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. آپ کو اس کے لیے SRC سے رابطہ کرنا پڑے گا، جس سینٹر آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں وہاں سے رابطہ کرنا پڑے گا. فوجی افراد کے بچوں، حافظ قرآن، کمپیوٹر جاننے والے، کم از کم 1 سال کا ڈپلومہ، نرسنگ کا ڈپلومہ رکھنے والے اور گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم رکھنے والوں کو 10 اضافی نمبر دیے جائیں گے. جو لوگ حافظ قرآن ہیں، جو لوگ کمپیوٹر کا کورس کیا ہوا ہے، ڈپلومہ ہے کمپیوٹر کورس میں، آپ کا CIT، ایکسل، اس طرح کے کورسز کافی ہوتے ہیں. آرمی کے کرائٹیریا میں کس ٹائپ کے کورسز مانگتے ہیں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نرسنگ کا ڈپلومہ جن کے پاس ہے ان کو اضافی 10 نمبر دیے جائیں گے. اضافی 10 نمبر سے مراد ہے جب آپ کا میرٹ بنتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے 80 نمبر آتے ہیں تو آپ کو 10 نمبر اضافی دے کے آپ کے نمبر 90 ہو جائیں گے. اگلے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ حاضر سروس فوجی افراد کے بچے جو اپنے والد کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، وہ اپنے والد کے ڈیوٹی والے مقام سے قریبی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ آفس پر اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. تاہم ان کا انتخاب ان کے اپنے ضلع کی اسامی پر ہوگا. جن کے والدین جس جگہ پر فورسز میں ہیں، اگر وہ اپنے والد کے ساتھ رہتے ہیں تو اپنے قریبی SRC میں اپنے والد جس ضلع میں ہیں وہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. شہداء اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین بلوچستان، شمالی علاقے جات، فاٹا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مندرجہ ذیل عمر کی تعلیم اور جسمانی رعایت ہے. جو بچے جن کے والدین شہید ہو چکے ہیں یا جن کے والدین فوج میں زخمی ہو چکے ہیں، بلوچستان، شمالی علاقے جات، فاٹا کے بچوں کے لیے عمر میں تھوڑی رعایت کی جائے گی، ان کی جسمانی رعایت کی جائے گی. مینس فزیکلی آپ اگر کوئی ایشوز ہیں تو اس میں بھی رعایت کی جائے گی. وہ رعایت کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تعلیم کوٹا میٹرک اسامیوں پر مڈل 5% پاس. دوسرے میں عمر کا بتایا جاتا ہے
عمر جو ہے 17 سے 25 سال، آپ کا قد کم سے کم 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ سے کم ہے تو اس میں جو ہے رعایت نہیں ہوتی. یہ قد جو ایک اہم اہمیت رکھتا ہے، 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے. چھاتی 74 سے 79 بلوچستان کے حوالے سے. اب کیا بات ہے، بلوچستان چیک کرتے ہیں. تعلیم مڈل پاس، اس کے علاوہ کلرک، ایف اے ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. عمر 17 سے 21 اور 26 سال. آپ کی قد اور چھاتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. قد جو ہے 5'4", 5'6", چھاتی 74 سے 79 سینٹی میٹر. چھاتی جو ہے سینٹی میٹر ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بچے ہیں، کوٹا میٹرک اسامی پر مڈل 50% پاس، 50% پاس ہونے چاہیے، 50% مارکس ہونے چاہیے کم سے کم. ان کا قد 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے. فاٹا کے جو بچے ہیں، میٹرک اسامی پر مڈل 30% پاس، صرف انفینٹری سولجر. مزید تفصیلات کے لیے آپ قریبی سلیکشن سینٹر ریکروٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہر شہر میں آرمی کا اپنا سلیکشن سینٹر اور ریکروٹمنٹ سینٹر ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے سب سے اہم چیز ہے، یہ لازمی دیکھ لیں. اس بنا پر آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی. وہ امیدوار جو آرمڈ فورسز سرکاری ملازمت سے ڈسپلن نااہلیت کی بنا پر برطرف کیے گئے. جو امیدوار فورسز کی کسی بھی ادارے سے ملازمت سے ڈسپلن مطلب آپ کو نکالا گیا ہو کسی بھی ادارے سے فورسز کے، آپ دوبارہ جوائن نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر وہ امیدوار جو آرمڈ فورسز سرکاری ملازمت کے لیے میڈیکل طور پر نااہل قرار دیے گئے. مثلاً اگر آپ کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو نااہل کر دیا گیا ہے کہ آپ فورسز کے لیے نااہل ہیں، تو آپ دوبارہ کبھی بھی اپلائی نہیں کر سکتے. آپ اپلائی کریں گے تو آپ پاس نہیں کر سکتے، آپ کا میرٹ میں نام نہیں آئے گا. اپنا وقت ضائع مت کیجیے. یہ نااہلیت ہے، اسے آپ سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی برا سمجھنے والی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی بات نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں کمی رکھی ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ہاتھ پاؤں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری قابلیت بھی دی ہے جو کہ انسان سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. اس بارے میں سوچ وچار کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ اس قابلیت کی بنا پر جس چیز میں آپ نااہل ہیں اس کو اوورکم کر سکتے ہیں. آخری بات یہ ہے، وہ امیدوار جو کسی عدالت سے اخلاقی گراوٹ یا سنگین جرم کے ارتکاب کی بنا پر سزا یافتہ ہوں. جو شخص جن پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کسی سنگین جرم میں، یا جو شخص تھانے یا جیل کاٹ چکے ہیں کسی سنگین جرم میں، کسی قسم کا بھی جرم ہو، ان کی سلیکشن نہیں ہوگی. یہ نااہلیت ہے، اسے لازمی دیکھ لیں آپ لوگ. باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید انفارمیشن، اس کی رجسٹریشن کس طرح کی جائے، اس کی رجسٹریشن کب آئے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو جاننی ہیں، تو آپ اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں، عزیز و اقارب میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ملک کے فخر پاکستان آرمی کا حصہ بن سکیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فورسز ٹی جے فورسز کارنر میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید. اللہ حافظ.